ہے جی. تو یہ برگزیدہ، اس برگزیدہ طبقہ کے لیے ان کے خیالات، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سارے خیالات ٹھیک ہوں گے، کہ جو ہم عقائد ان کے ساتھ رکھتے ہیں 100% ٹھیک ہوں گے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمزوری ہو، لیکن بات کی جا سکتی ہے. دلائل سن لیں. ہمارے علماء نے بڑے بڑے ابحاث کی ہیں، بحثیں کی ہیں، اس میں کتابیں موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر کی دلائل ہیں. لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جس انداز سے بھونڈے طریقے سے توحید بیان کرتے ہیں اور بلڈوزر پھیرتے ہیں گستاخی کا تمام انبیاء پر، ایک وہ طبقہ ہے غالی طبقہ. تو کتنا افسوسناک مقام ہے کہ جنہوں نے ہمیں توحید سے آشنا کیا، جنہوں نے توحید کا مفہوم بتایا، بلکہ مولانا فاضل بریلوی کا مجھے مصرع یاد آ رہا ہے کہ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے، ورنہ تم کیا سمجھتے. دیکھیں نا جی، آپ یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، شکل صورت دیکھ کے پہچان لوں گا، شاہ صاحب کو پہچان لوں گا، ہاتھ ملائیں گے، نظر ملے گی، چہرے کی شناسائی ہے. اللہ تو جسم سے پاک ہے، کبھی کسی سے ملا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کسی نے. اندیکھی ہستی، اور ایسی ذات آئی کہ جس نے اندیکھی ہستی کو اس انداز سے پیش کیا کہ پانچوں ٹائم، 5 وقت ایک متقی اور مسلمان اس کی بارگاہ میں سجدہ پیش کرتا ہے دیکھے بغیر. ارے بڑی عجیب بات میں پیش کر رہا ہوں، فی البدی باتیں ہوتی ہیں میری. آپ میں سے بہت بڑا معتبر آدمی ہو کوئی، وہ ایک بات کہے کہ یہ بات ایسی ہے، یہ مان لو. آپ وقتی طور پر، چلو میری آپ مثال سمجھیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا حوالہ ہے، میں ان کا پوتا ہوں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ فلاں یوں ہے بات، پیر امام شاہ صاحب کے پوتے یہ بیٹھے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں ظفر علی شاہ یہ بات یہ ہے، 4 مرید مان لیں گے، چلیں گے انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا. لیکن باہر جب لوگوں میں یہ بات پھیلے گی، وہ کہیں گے یار یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ جو صاحب پیر صاحبان نے کہہ دی ہے، یہ بات خارج میں باہر نظر تو نہیں آئی، سنی تو نہیں ہم نے. تم بڑے بے وقوف آدمی ہو، 4 آدمی، تم نے ایک ایسی بات کی اندیکھی کہ اس پر تم یقین بھی رکھو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، اور بغیر جناب. لیکن یہ کیسی ہستی ہے، مکے میں آواز اٹھی، مکے میں آواز اٹھائی، بد نصیب چند منکرین نے انکار کیا، وہ بھی اپنے، باہر کے منکر کم، گھر کے منکر زیادہ. یہ گھر کے منکر بڑے سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس بار نا آنے بدعا کسی دون تے لوگ آنے اللہ گھروں پہ بھی، اللہ تیڑے گھروں پہ وے تیڑے تے. میرے کو سرائے کی آندھی نہیں، ورنہ میں ضرور بولنا. بیٹی گال سمجھ آ گئی تھا کو؟ ہاں بھائی، اللہ تیڑے کو گھر تے پہ وے، گھروں پہ بھی، اپنی پہ بھی تے گھر دی پہ بھی. تے گھر دے بندے مخالف تھی گئے، تے جڑا گھر دے بندہ مخالف تھی گیا تو پھر دیکھو کہ وہ مٹ گئے، وہ سب مٹ گئے. لیکن وہ پیغام کس انداز سے پھیلا، کس شان سے پھیلا، اور یقین نہیں آتا تھا جن کو یہ ہاتھ ہوا میں اٹھاتے. میں ملتوں کے پاس بھی بیٹھا 10 سال، بے دینوں کے پاس بیٹھا جو اللہ کے منکر تھے، شاعری کے حوالے سے بیٹھا کرتا تھا میں ان کے پاس، اللہ کی وکالت کیا کرتے تھے ہم.
وہ گستاخی کیا کرتے تھے، ہم وکالت کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو بندی حضرات میں کوئی ایسی بات ہو نا تو وہ حضور پر کوئی بات کرے نا کہ یار یہ کیا ہے، تو میں اللہ کے مسئلے میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے، کیونکہ ہم ان کے جو بابے ہیں نا اللہ کے منکر ان کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس دماغ بڑا نالج ہے، تو ہم پھر وہ سوال پیش کرتے ہیں اگر رسول کے پاس نہیں ہے تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ لاؤ، یہ انصاف ہے؟ پھر ملحدوں کے کوشچن ہے، سوال ہے کہ کیا انصاف ہے؟ رزق کا وعدہ کیا، رزق کو نہیں دے رہا سب کو، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے، بڑے سوالات ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ بھونڈا طریقہ کہ سب کی بے عزتی کر دینا، نبیوں کی بے عزتی، حضور سید الانبیاء کی بے عزتی، یہ توحید بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر ہمارے فرقے میں ایسا ایک فرقہ بھی ہے جو محبت میں غلو کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، صرف اولیاء اور رسولوں پر بولتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث اس پر خاموش ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ سارا کار مختار ان کو بنا کر اللہ کو فارغ کر دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آئی؟ تو اب کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ یہ ہجوم ہے مسلکوں کا، اس ہجوم میں ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے افراط و تفریط سے بچنا ہے، ہم نے مسلک حق کا اور مذہب حق پر چلنا ہے اور اس کا انتخاب کرنا ہے، ان لوگوں کو دیکھنا ہے، ان کتابوں کو دیکھنا ہے، ان مدارس کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں ہیں، وہ لوگ کون ہیں جو ہمیں حق بات بتائیں گے۔ وہ میرے ایک لفظ ہے کہ بعض سنی ایسے ہیں جو مدینے سے باہر نہیں نکلتے اور دوسرے وہ ہیں جو مکے سے باہر نہیں نکلتے۔ گال سمجھ آئی؟ وہ مدینے نہیں آتے مکے والے، اور یہ مدینے والے جو مکے نہیں جاتے، تو یہ نہیں ہے، یہ دونوں گھر اسی کے ہیں۔ یہ اللہ مدینہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، دونوں کا بڑا تعارف ہے، اور اسی مدینے والے نے اس کا تعارف کرایا۔ وہ تو گھر میں ہوتا ہی نہیں، دروازہ اس کا بند ہوتا ہے، سال کے بعد کھلتا ہے۔ اس کا تعارف بھی مدینے والے نے، کملی والے نے کرایا۔ سمجھ آئی میری بات؟ بھائی مارکا بولو۔ مکے والے گھر کا تعارف کس نے کرایا؟ مدینے والے نے۔ کیوں اس گھر میں کوئی مقیم ہے ہی نہیں، آج تک ملا آپ کو؟ بولے چکر لوگ کاٹ رہے ہیں، اسی چکر میں 1400 سال گزر گئے، قیامت تک اسی چکر میں کہ شاید اس کا گھر کا مالک مل جائے۔ دنیا چکر کاٹ رہی ہے جی، اسی کئی چکر تمام ہو گئے، لیکن پتہ نہیں چلا۔ دروازہ کھلتا ہے، اندر جھانکتی ہے دنیا، دیکھ کر آتی ہے، مالک نظر نہیں آتی جی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اتنا یقین کملی والے نے دلا دیا کہ مالک ہے، چاہے کوٹھا خالی ہے لیکن اس کا مالک ہے جی۔ یہ یقین کس نے دلایا؟ یہ یقین مارکا ادھر دیکھو میری طرف ہے جی۔ کوٹھا خالی، بندہ کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، لیکن یقین اتنا دلوایا ہے جناب، ساری دنیا تو ایک طبقہ اتنا قائل ہو گیا، اس نے کہا جس نے بتایا ہے ہم اس کے گھر جاتے ہی نہیں، ہم تو ہمارا تو گھر ہی یہی ہے۔ چھوڑو جی، رکھو بہت، چھوڑو یار، گل سنو، گل سنو ادھر، یہ پروفیشنل چیزاں ہونی، میں پروفیشنل خطیب نہیں ہوں۔ ادھر سنو میری گل، میں کیا آخ رہا ہوں کہ ایک طبقے نے محمد عربی کو اتنا مانا جو اس کی توہین کرتا ہے،
اتنا مانا اس کی بات کو کہ اس نے کہا مدینے نہیں جائیں گے، صرف مکے جائیں گے۔ کیوں جاؤ گے؟ تمہارا کیا تعارف ہے؟ مکے والے سے کبھی ملے ہو؟ ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، بس مدینے والے نے بتایا کہ وہی سب کچھ ہے۔ اتنا یقین ہو گیا کہ بتانے والے کو ہی بھول گئے۔ دیکھیں نا آپ، اردو ٹھیک ہے؟ پنجابی بولا؟ اردو ٹھیک ہے؟ سنو، افسوس میں کو سرائے کی آندھی نہیں، ورنہ میں ضرور بولیندا۔ اگر آپ راستہ بھول جائیں، آپ کو منزل نہ ملتی ہو، تو کوئی صاحب آپ کو اس پریشانی کے عالم میں